شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی اشاعت اور طباعت جو قرآن مورع یعنی بلا ترجمہ ہے، اس کو اشاعت کو ظلم کہنا، جرم کہنا اور اس پر پابندی کا مطالبہ کرنا اور ملکی اعتبار سے حرام کہنا، یہ سراسر کفریات ہیں۔ وہ کہتے ہیں جہلمی صاحب کہ اس پر کیا تک بنتا ہے؟ تو بھائی یہ بات بتائیے کہ اس طرح تو پھر قرآن مورع جو ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر امریکہ میں مطالبہ ہوگا کہ بھائی بغیر ترجمے کے قرآن مورع جو ہے اس کو شائع کرنا منع ہے، کیونکہ وہاں کوئی عربی کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہوگا؟ کینیڈا میں ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ انڈیا میں ایسے ہی ہوگا جی، انڈیا میں وہ کہیں گے بلا ترجمہ قرآن۔ جب جہلمی صاحب ایسا دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر، تو پھر انڈیا میں بھی بند ہونا چاہیے تو قرآن۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جہلمی صاحب اسلام کے دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ ایسا مطالبہ 1500 سال میں کس نے کیا؟ نہیں کیا نا۔ 1500 سال ہی ہو رہے ہیں۔ آج ہجری جو ہے وہ تقریباً کیا کہتے ہیں 1443 44 چل رہی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ 1500 سال ہی ہو رہے ہیں۔ تو جہلمی صاحب کے جملے سنیے اور پھر آپ کہیے کہ یہ کہ آپ جہلمی صاحب جو ہیں کس قسم کے انسان ہیں۔ قرآن کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو، یعنی پاکستان کے قانون میں، وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ۔ کیوں پاکستان کے قانون میں ہو؟ کون سا بڑا جرم ہے یہ؟ کوئی جرم ہے کسی ملک میں کوئی ایسی زبان میں کتاب شائع کرنا؟ کس ملک میں ایسا قانون ہے؟ صرف قرآن ہی نظر آ رہا ہے جہلمی صاحب کو۔ آگے سنیے۔ استعمال کر رہا ہے، چلے جرم کہہ لیں اس کو۔ کیوں کہہ لیں جرم کہہ لیں؟ کیوں کس طرح یہ جرم ہو گیا؟ یہ قرآن کا چھاپنا جو ہے کبھی کسی نے مطالبہ کیا ہے ایسا؟ یہ تو بہت ہی خطرناک مطالبہ ہے کہ کل کو انڈیا میں بھی یہی مطالبہ ہندو بھی کریں گے اور جہلمی کے ذہن کے لوگ بھی کریں گے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوگا کہ قرآن مورع چھپنا ہی بند ہو جائے گا سوائے عرب ممالک کے، الیاذ باللہ تعالی۔ آگے سنیے۔ پاکستان میں کیا تک بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس مطالبے کا کیا تک بنتا ہے؟ 1500 سال میں کسی کو یہ تک جو ہے کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ یہ جہلمی صاحب کی سمجھ میں آیا ہے۔ یعنی اس کے کئی وجہ ہیں کہ قرآن مورع ایٹ اٹ از جس طرح ہے یہ اگلی نسلوں تک منتقل ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تواتر کے ساتھ قرآن جس طرح مورع چلا آ رہا ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن جہلمی صاحب کو تو قرآن سے نفرت ہے۔ اب اس کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں کوئی ایسی زبان میں کتاب چھاپنا تو منع ہے ہی نہیں جو ایک آدمی بھی نہ جانتا ہو۔ یہ تو کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ ظلم نظر آئے گا جہلمی صاحب کو۔ آگے سنیں۔ جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، وہاں عربی والے قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے؟ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس کے قرآن کو کئی وجہ سے ہم چھاپتے ہیں۔ ایک تو تلاوت کی وجہ سے، کیونکہ جہلمی صاحب غالباً تلاوت قرآن کے ہی منکر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، صرف قرآن وہی ٹیکسٹ ہے جو عربی کا ہے اور وہی جو من و عن رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ تو جہلمی صاحب نے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، قرآن کی پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو ظلم کہہ رہے ہیں قرآن کے چھاپنے کو۔ کیا اس کے بعد بھی جہلمی صاحب معدوم ایمان نہیں ہوں گے؟ آپ لوگ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ ترجموں میں تو بڑے اختلافات ہیں، متن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی ممانعت کریں۔ کل کوئی بخاری شریف کے بارے میں کہیں گے کہ بخاری شریف مت شائع کریں، یہ ظلم ہے۔ پھر مسلم شریف کے بارے میں کہیں گے، ابن ماجہ، ترمذی شریف، یا کیا کہتے ہیں مسند احمد، سب کے بارے میں یہی دعویٰ کریں گے کہ بھئی عربی ٹیکسٹ نہ شائع کریں۔ یہ عربی زبان سے نفرت ہے ان کو، قرآن سے ان کو نفرت ہے، حدیث سے ان کو نفرت ہے۔ اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہلمی صاحب جو ہے اسلامی اسکالر ہیں۔ بھائی یہ مطالبہ اگر کوئی ہندو کر رہا ہوتا تو ہنگامہ ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ کام کیا ہے جو اسلام دشمن، اسلام مخالف لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کا کھل کے مطالبہ پاکستان میں نہیں کر سکے۔ آگے سنیں۔ تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی۔ سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں۔ کیوں نہ رکھیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ رکھیں؟ یہ قرآن جو ہے اس کو رکھنے میں ان کو کیا تکلیف ہے؟ اگر کسی جگہ رکھا ہوا ہے قرآن کسی گھر میں تو اس کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے کہ ترجمے کا لوگ بغیر ترجمہ قرآن تلاوت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگلی نسل، ایک نسل سے دوسری نسل میں قرآن بلا ترجمہ یعنی قرآن مورع جو ہے متواتر یا تواتر کے ساتھ پہنچانا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر یہ جہلمی صاحب کی بات مان لی جائے تو پھر یہی ہوگا کہ دنیا کے بڑے ممالک میں قرآن مورع کا چھپنا پابندی لگ جائے گی اس پہ، الیاذ باللہ۔ یہ کوئی مسلمان دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ کوئی مسلمان مطالبہ نہیں کر سکتا
یہ جو بھی ایسا مطالبہ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، اور جو ایسا مسلمان ہوگا، جو بھی مسلمان ہوگا یہ مطالبہ نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ قرآن کے ترجمے میں تو بے حد اختلافات ہیں؟ اب یہ کہے گا یہ ترجمہ، کیا اس کا مطلب ہے کہ وہی ترجمہ چلے گا جس کو جہلمی صاحب تصدیق کریں گے؟ یہ تو بہت خطرناک بات کہی ہے، اور یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے، یہ مسلم شریف، بخاری شریف، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد، سب پہ چلے گا، ابن شیبہ، سب پہ یہ مطالبہ ان کا رہے گا کہ بھئی یہ عربی زبان سے نفرت ہے ان کو، یا یہ کہاں سے یہ جہلمی صاحب کا۔ لیکن سب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اس کے بعد بھی جہلمی صاحب کو معدوم ایمان نہیں مانیں گے، قرآن کا دشمن نہیں مانیں گے، اللہ کا دشمن نہیں مانیں گے؟ اور یہ بتائیے کہ آج تک کسی نے یہ مطالبہ کیا ہے سوائے جہلمی صاحب کے؟ اس کے باوجود ان کے ماننے والے جو ہیں نا وہ اس مطالبے کو کفر نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جہلمی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر مشروط طور پر اس کفریہ قول سے رجوع کریں، اور ان کے گھر والے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجبور کریں ان کو کہ یہ رجوع کریں۔ یہ بہت ہی بڑا کفریہ جملہ کہا ہے جہلمی صاحب نے، ایسا مطالبہ سراسر کفر ہے۔ اگر اب بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ خود معدوم ایمان ہے۔ والسلام تمت۔